اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تجویز مان لی جاتی ہے تو عید کیسے منائی جائے گی؟ مطلب اگر ہم بات کریں چھوٹی عید کی، بقرہ عید کی اگر ہم بات کرتے ہیں لیٹ سپوز، تو بقرہ عید تو ہم منا سکتے ہیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ بقرہ عید انہوں نے کچھ ڈیٹ آگے پیچھے کر کے اس کو ویکنڈ پر رکھ دیا. لیکن اگر ہم بات کریں چھوٹی عید کی، تو چھوٹی عید بھلا کیسے ویکنڈ کے اوپر منائی جائے؟ کیونکہ اس طرح تو جو رمضان ہے اور جو روزے ہیں ان کا بڑا تنازع پیدا ہو جائے گا کہ روزے کتنے ہوں گے. اگر ویکنڈ جو ہے وہ 26-27 تاریخ کو آ رہا ہے، 26-27 روزوں کے بعد آ رہا ہے، تو کیا عید 26-27 روزوں کے بعد منا لی جائے گی؟ کیا پورے نہیں کیے جائیں گے روزے؟ اور اگر یہی ویکنڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے 32 یا 33 یا 34 روزوں تک آتا ہے، تو کیا اتنے زیادہ روزے جو ہے وہ رکھے جائیں گے؟ کیا لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بڑی عجیب قسم کی جو ہے ایک تجویز پیش کی گئی، بڑی عجیب و غریب سا یہ بات کی گئی، اور یہ دعویٰ بھی ساتھ کیا گیا کہ اس سال جو چاند کا مسئلہ ہے اس پہ کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا. مطلب یہ چیز ایسا لگا کہ یا تو اس کو مذاق میں کہا گیا ہے یا پھر یہ سیریس تجویز پیش کی گئی ہے. اس بارے میں تھوڑا سا حیران کن سی یہ بات ہے کہ بھلا کیسے جو ہے عید کو ویکنڈ کے اوپر منایا جا سکتا ہے. اب ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پچھلے سال بھی فواد چودھری جو تھے وہ کچھ اور کہتے تھے، اور جو عید ہے وہ بالآخر جو ہے وہ کسی ایک کی بات مانی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو عید ہوتی ہے وہ سعودی عرب سے ہم اس کے بعد مناتے ہیں، پہلے ان کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح تو جو بیسز ہیں، جو چاند والا مسئلہ ہے کہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے عید منائی جائے گی یا چاند کی تاریخوں کے حساب سے روزے ہوں گے، یہ بڑا پریشان کن ہے کہ آخر روزے جو ہیں وہ کتنے ہوں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر عید ویکنڈ پر منائیں تو پھر روزے کتنے ہوں گے؟ کیا جو 30 روزے ہیں ان سے کم روزے رکھے جائیں گے یا پھر جو 30 روزے ہیں ان سے زیادہ روزے رکھے جائیں گے؟ اب یہ جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کا کیا حل نکلتا ہے یہ تو ہمیں تبھی پتہ لگے گا جب رمضان آئیں گے یا عید آئیں گی. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے یہ بڑی حیران کن ہے، یہ بڑی پریشان کن ہے کہ آخر عید جو ہے وہ کیسے ویکنڈ پہ منائی جا سکتی ہے. یہ تجویز دینے والے ہی بڑے ایسے لوگ ہمارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، تجویز دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس بارے میں. اور حیران کن بات سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کے اوپر اب کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، یہ تنازع ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ والی بات جو ہے وہ بہت زیادہ حیران کن ہے کہ عید کی جو چھٹیاں ہیں ان کو ویکنڈ کے ساتھ ملا کے دینا تو چلیں پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ چھٹیوں کو ویکنڈ کے ساتھ ملا کر دے دیا جائے. جو عید کی چھٹیاں آئیں گی ان کے بیچ میں ہی آپ جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہی جو ویکنڈ پڑ رہا ہے تو ویکنڈ کے ساتھ ہی دے دیں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو عید ہے یہ کیسے ہم منا سکتے ہیں اس طریقے سے ویکنڈز کے اوپر. اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور ویلکم کرتے ہیں انہیں شو میں. محمد اسلم صاحب، ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ محمد اسلم صاحب، آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ اگر ہم بات کریں موسم کی تو کس طریقے سے یہ ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں چاند جو ہے اس کی تاریخ ویسے تو سمجھا جاتا ہے کہ 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں. جو چاند کی جو ڈیٹ ہے، چاند کی پیدائش سے لے کر چاند جو ختم ہوتا ہے وہ ایک خاص اس کا ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور وہ نارمل مہینوں سے مختلف ہوتا ہے. اگر ہم ویکنڈ کی بات کریں تو وہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے والا جو ہمارا ہفتہ ہے اس کے اندر ویکنڈ آتا ہے. تو اس طریقے سے کس طرح سے آپ اس ڈیٹس کو میچ کر سکتے ہیں کہ جو عید ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں کہ ویکنڈ کے اوپر عید منا لی جائے؟ دیکھیں یہ چاند کی جو جیسے 29 یا 30 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن اس کی یا تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ برتھ پہ ہم اس کو منا لیں یا جیسے جو اسلامی طریقہ ہے کہ ہمیں نظر آنا چاہیے. تو چاند کو کم از کم اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ 20 گھنٹے جب سے اوپر ہوگی تو ہمیں نظر آئے گا. تو یہ تو ویری کرتا ہے، یہ تو اس طرح تو چاند کی جیسے رویت پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے حساب سے پھر ہمیں آگے چلنا ہوگا کہ 29 کو اس کی رویت ہوئی ہے یا 30 کو، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جی محمد اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تجویز ہے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، تو اس کا کوئی بنیاد بنتی ہے؟ اگر ہمارے جو سینٹ کے ممبران ہیں اس قسم کی تجویزیں پیش کریں گے تو کیا ایکسپیکٹیشن ان سے رکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو جیسے ہم پہلے پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو جو ہے چاند نظر آئے گا، وہ کسی ویک میں ہوگا نا. اگر ویکینڈ پہ جو ملائیں گے اس کے ساتھ تو یہ پھر اس کو کیلکولیشن باقاعدہ کرنی پڑے گی
کہ کب یہ اس کے ساتھ ویکینڈ کے ساتھ ہم ملائیں گے، کیونکہ روہت تو وہ محکمہ موسمیات پہلے ہی وہ کافی دن پہلے ہی وہ میڈیا وغیرہ میں بھی دے دیتا ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اچھا محمد اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ ایک کنٹری کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں عید ہم سے پہلے ہو جاتی ہے اور پشاور میں اکثر عید ان کے ساتھ منائی جاتی ہے، جبکہ باقی پورے کے پورے کنٹری کے اندر جو عید ہے وہ اس سے اگلے دن منائی جاتی ہے۔ اب ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان کو کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ ہاں وہاں ہو گئی ہے تو اب یہاں آج ہو جائے گی ہر حال میں، تو پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ لیکن یہ دیکھیں اگر منانے کی تو آپ منا سکتے، لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ پورے ملک میں جو اس کی رویت ہوتی ہے آلموسٹ ایک ہی دن ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا ہمارا ملک نہیں ہے، تو اس میں جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ پورے ملک میں ایک ہی دن چاند نظر آنے کا چانس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس لیے وہ مرکزی جو کمیٹی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ چاند ایک ہی دن نظر آئے، کیونکہ چھوٹا ملک ہے۔ بڑا ملک ہو تو اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسے انڈیا ہے اس میں چاند مختلف ڈیٹس میں نظر آ سکتا ہے، لیکن ہمارا ملک چھوٹا تھا، ہمیں ایک ہی دن میں چاند نظر آئے گا۔ سر آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کو اتنا بڑا ملک تو ہے نہیں کہ یہاں پر اس طرح کے مسائل ہوں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہمیشہ ہر سال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے جیسے کہ بات کی کہ پشاور میں عید پہلے منا لی جاتی ہے، جو چاند کی عمر ہوتی ہے وہ کہیں پہلے نظر آتا ہے کہیں بعد میں نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ عید کو بالکل ویکینڈ کے اوپر سیٹ کر دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میم میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ تو پریڈکشن تو ہم پہلے کر دیتے ہیں، کوئی 15-20 دن پہلے ہم میڈیا پہ دے دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر دیکھنا ہوگا کہ ویکینڈ پہ کیسے عید منائی جائے گی۔ ابھی تو اس سے کافی کوشچنز اٹھیں گے اس پہ کہ کیسے ہم منا سکتے ہیں اس کے۔ اچھا میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ چاند کی عمر کا کیا حساب ہوتا ہے، یہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہ میں نے پھر سے کہا کہ پشاور میں پہلے من رہی ہے اور باقی سارے شہروں میں عید بعد میں ہو رہی ہے، تو یہ کس بنیاد کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے وہاں پہ منا لی جائے اور ایک دن کے بعد جو ہے وہ باقی پورا ملک عید منا رہا ہے کنفرمیشن کے ساتھ، چاہے عید ہو چاہے روزے ہوں، تو چاند کی عمر کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ جی بالکل، چاند کو جو نظر آنے کے لیے ہمیں کم از کم 20 گھنٹے چاہیے ہوگا، اور پھر وہ کم از کم 40 منٹ سورج غروب ہونے کے بعد تک اس کی ہمیں نظر آنے کے چانسز ہوں، کیونکہ غروب اتنے ٹائم پہ ہو، یعنی 40 منٹ کم از کم ہمیں چاہیے ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں ہوگی تو پھر ہمیں چاند نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ برتھ پہ جائیں، یعنی چاند کی برتھ پہلے ہو جاتی ہے جیسے 20 گھنٹے پہلے، تو ایک دن پہلے اگر، لیکن اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ ہم دیکھ کے چاند عید منائیں گے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک دن پہلے کیسے کر لیتے ہیں، چاند جب نظر آئے گا تو پھر ہی وہ ہم عید کریں گے۔ اچھا سر، چاند نظر آنے کی آپ نے بات کی، جیسا آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے 40 منٹ کے بعد جو ہے وہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ چاند تب تک اگر نظر آ جاتا ہے تو وہ اعلان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے رات کو 10 بجے 11 بجے جو ہے وہ عید کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ بازاروں کی طرف بھاگتی ہیں کہ وہ آج تو چاند رات ہے، کیونکہ وہ پتہ ہی اتنا لیٹ چلتا ہے رات کو 10 بجے 11 بجے جا کے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں کئی جگہوں پہ چاند جیسے کوئی مسئلہ برلود ہو گیا، جب کوئی پھنامنا ایسا آ گیا جس سے اس علاقے میں چاند نظر نہ آ سکے، تو یہ پھر وہ شہادتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی جگہ سے کوئی شہادتیں آئیں پورے ملک سے، کہیں دور دراز علاقے سے، تو یہ پھر وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں ساری شہادتیں، تو بعد میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا سر، اگر میں بات کروں ٹیکنالوجی کی، تو آپ ٹیکنالوجی کیونکہ اتنا آگے بڑھ گئی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ اتنے دن بعد جو ہے وہ چاند نظر آ جائے گا اور اتنے روزے ہوں گے، تو اس پریڈکشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ٹیکنالوجی کیونکہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس دن جو ہے وہ چاند نظر آ جائے گا، تو پھر بھی یہ تنازع اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے رویت ہلال کمیٹی اور یہ جو ہمارے ٹیکنالوجی والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھتے ہیں، جو خود چاند کو پہلے پریڈکٹ کر چکے ہوتے ہیں یا جو اندازہ لگاتے ہیں، تو ان کے بیچ میں پھر یہ کس چیز کا پھڈا ہے؟ دیکھیں پھڈا نہیں ہے، جیسے محکمہ موسمیات پریڈکٹ کر دیتا ہے پہلے، کافی دن پہلے وہ ان کے پاس بنا ہوا پورا، جیسے ہمارا انگلش مہینوں کا ہے کہ اس دن نکلنا ہے، اس طرح ہمارے پاس پورا سال کا ہے، لیکن جو اتھورائز ہے وہ کمیٹی اعلان اس نے کرنا ہے۔ دیکھیں ہم تو بتا دیتے ہیں کہ اس دن چاند نکلنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو اتھورائز ہے وہ کمیٹی ہے، وہ اعلان کرے گی آخر میں کہ آج چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔
اچھا سر، ایک سوال اور ہے کہ یہ جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کم زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ 30 ہوں گے، پھر وہ 29 روزے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں کیونکہ چاند نظر آ گیا، عید منائی جا رہی ہے، تو پھر ہم یہاں پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی چاند ہمارے ہاں بھی نظر آ گیا اور کل عید ہوگی. تو یہ چاند کی جو رمضان کے مہینے میں ہی جو چاند ہے اس کا یہ 29 اور 30 کا مسئلہ کیوں چلتا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اسی طرح کہ لائف ہے اور کتنی ڈیوریشن ہے کو سن سیٹ کے بعد، اصل تو کرائٹیریا یہی ہے. پھر اینگل بھی ہوتا ہے کتنا ہو جائے کہ وہ نظر آنے کے چانسز ہیں، آج یا نہیں ہے. تو باقی تو انہوں نے کمیٹی نے اعلان کرنا ہے، اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ اتھورائز ہے، اس کا فیصلہ فائنل ہوگا. اچھا، یہ جو سینٹ کا اجلاس ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر محکمہ موسمیات بھی تھے اور رویت ہلال کمیٹی کے جو افراد تھے وہ بھی تھے، اور یہ چاند نظر آنے کا ہی تنازع تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ جو تجویز تھی یہ پیش کی گئی کہ جو ہے جو چاند ہے یہ جو عید ہے اس کو ویکینڈ کے اوپر رکھ لیتے ہیں. تو اگر میں بات کروں کہ عید کو ویکینڈ کے ساتھ، عید کی جو چھٹیاں ہیں ان کو ویکینڈ کے ساتھ ملا کر دینے کی یہ تجویز جو ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی عید آتی ہے اس کو ویکینڈ کے ساتھ ملا کے تو چھٹیوں کو آپ بڑھا دیں؟ جی بالکل، چھٹیاں تو بڑھائی جا سکتی، لیکن عید تو جیسے میں نے کہا انہی ڈیٹس پہ ہوگی جب چاند نظر آئے گا، انہی دنوں میں ہوگی جس دن بھی چاند نظر آئے گا. تو اگر چھٹیاں کوئی 1 ویک یا جتنی کرنی وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن چاند تو وہ نظر اسی دن آئے گا جس دن اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری اس کے مطابق. تو چھٹیاں تو آپ بڑھا سکتے ہیں، تو ہفتہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب چھٹیاں تو بڑھائی جا سکتی ہیں لیکن چاند اپنے ٹائم پر ہی نظر آئے گا اور اس حساب سے ہی عید اور رمضان کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ محمد اسلم صاحب، اب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر نیٹ تھے اور یہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے اس بات کے اوپر. اب آپ نے جیسا کہ سنا کہ چاند اپنی مرضی سے، چاند کا جو تاریخ ہے جو طے ہے جتنے دن کا چاند ہوتا ہے وہ تب ہی نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ کچھ اس طریقے سے اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آپ چھٹیاں ویکینڈ کے ساتھ بڑھا کر دے دیں تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ پھر اصل میں چھٹیاں بڑھانے والا معاملہ ہے. یہ چاند کا تو اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. یہ جو چھٹیاں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ چاند نظر آئے گا اس کے آگے پیچھے جو بھی ویکینڈ بنے گا ان کے ساتھ ملا کے چھٹیاں دے دی جائیں، تو یہ بات تو چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن چاند کبھی نظر آ رہا ہے اور چھٹیاں ویکینڈ پہ مل رہی ہیں عید کی، یہ بات ذرا ہضم کرنا بہت مشکل سا ہو رہا تھا. بہرحال کل یہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں سینٹ ہاؤس میں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ محکمہ موسمیات بھی اس میں شامل تھے، رویت ہلال کمیٹی کے افراد بھی اس میں شامل تھے، اس کے علاوہ بھی یہاں پر جو تھے وہ لوگ موجود تھے. اور کمیٹی اراکین کی جانب سے ہی جب چاند کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور عید کی چھٹیوں کے اوپر مذاق ہو رہا تھا تو اس وقت یہ تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی. اور یہ جو تجویز تھی یہ مشاہد حسین سید صاحب نے پیش کی تھی کہ قانون سازی کچھ اس طریقے سے کی جائے کہ ہر دفعہ جو ہے کہ فواد چودھری کی جو لڑائی چل رہی